اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلك حسرة في قلوبهم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ یہ 17واں خطاب ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 156۔ اس خطاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اہم ہدایت دی ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ منورہ میں اطلاع ملی کہ کفار قریش نے لشکر تیار کیا ہے اور پوری تیاری کی ہے، مدینہ منورہ کی طرف نکل چکے ہیں اور مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے فوراً ہنگامی اجلاس طلب کیا، صحابہ کو جمع کیا، ان سے رائے لی کہ بھائی دشمن آ رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اندر رہ کر ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے یا ہمیں باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے؟ اکثریت نوجوانوں کی رائے یہ تھی کہ ہمیں باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے اور کچھ حضرات کی رائے یہ تھی کہ ہمیں اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ 1000 مسلمان تھے جن میں سے 300 منافقین تھے، تو منافقین نے بھی اپنی رائے دی کہ ہمیں اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کے رائے پر فیصلہ فرمایا کہ ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ نوجوانوں کا اصرار تھا، وہ حضرات جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے ان کا جذبہ تھا کہ نہیں، ہمیں باہر نکلنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیا، خود بھی گھر تشریف لے گئے اور تیاری شروع کر دی۔ اتنے میں جو بزرگ صحابہ ہے انہوں نے نوجوانوں کو سمجھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حضرات کی وجہ سے اپنی رائے بدل لی۔ ان حضرات کو احساس ہوا، کہنے لگے ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بات کریں، ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں۔ جب حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہن چکے تھے، تو انہوں نے گزارش کی کہ اللہ کے رسول یہ غلطی ہو گئی ہم سے، اور کچھ حضرات نے جذبات میں یہ فیصلہ کر دیا ہے، ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں اور جس طرح آپ چاہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، نبی جب ایک مرتبہ زرہ پہن لیتا ہے پھر اس کے بعد وہ اتارتا نہیں ہے، اب فیصلہ ہو چکا ہے، اب باہر نکل کر مقابلہ کریں گے۔ جب روانہ ہوئے مدینہ منورہ سے احد کی طرف تو راستے میں عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین نے اپنے 300 ساتھیوں کو واپس کر دیا، اس بات پر کہ ہماری رائے نہیں مانی گئی، جو بات ہم نے کہی تھی اس لیے ہم ساتھ نہیں جا سکتے۔ 700 صحابہ احد کی طرف روانہ ہو گئے، وہاں پہنچے، وہاں غزوہ پیش آیا۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی اور یک کے بعد دیگر کافر مارے گئے، 14 کافر مارے گئے، اور پھر آخر میں مسلمانوں کی ایک اپنی ذاتی غلطی کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم کی نافرمانی کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درے کے اوپر کچھ حضرات کو بٹھایا تھا اوپر، جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا، اور ان کو تاکید کی تھی کہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ عبداللہ ابن جبیر کو ان کا امیر مقرر فرمایا، لیکن جب میدان جنگ میں لڑائی ختم ہونے لگی، کفار میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگے، مسلمان مال غنیمت کے جمع کرنے میں مصروف ہو گئے، تو ان حضرات نے اوپر سے دیکھا کہ لڑائی تو اب ختم ہو چکی ہے، وہ نیچے آنے لگے۔ ان کے امیر نے ان کو سمجھایا، تاکید کی کہ دیکھیں اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے مت جاؤ، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ لڑائی ختم نہ ہو، لڑائی ختم ہو چکی ہے، اب ہمارے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں۔ بس وہ اتنے میں غلطی ہے کہ 40 حضرات نیچے اتر آئے، 10 حضرات اوپر رہ گئے۔ خالد ابن ولید جو اس وقت کفار کی طرف سے میمنہ پر تھے، دائیں طرف پر تھے لشکر کے، وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور جس سے وہ فتح مسلمانوں کی شکست میں تبدیل ہو گئی۔ وقتی طور پر مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، صحابہ زخمی ہو گئے، حضرت حمزہ بڑے بڑے صحابہ اس میں شہید ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ آپ شہید ہو گئے۔
تو کافی وقت تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ غزوہ احد کے بعد یہ حصہ قرآن کریم کا نازل ہوا۔ ان منافقین نے بڑا پروپیگنڈا کیا، اپنے نبی کی بات بھی نہیں مانی ان حضرات نے، ہماری بات بھی نہیں مانی۔ اس کا انجام نتیجہ دیکھیں کیا نکلا، اس پہ بڑا شور مچایا۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل فرمائی ہے اور مسلمانوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ کبھی منافقین کی سازش میں نہ آئے۔ یہ تو زندگی کا حصہ، انسان کاروبار کرتا ہے، نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، انسان معاملات کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، جنگیں ہوتی ہیں، جہاد ہوتا ہے دنیا میں، ہر طرح کے حالات انسان کو پیش آتے ہیں۔ جب ترقی ملے گی، جب فتح ملے گی تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اگر اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، امتحان آ گیا، اس پر صبر کریں گے، اس پہ بھی اللہ نے اجر لکھا ہے۔ تو یہ سب زندگی کا حصہ ہے اور اس سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا یہ حصہ نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے کفر کیا۔ جو کافر ہیں مراد منافقین ہیں۔ منافقین کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عملی منافق اور ایک ہے اعتقادی منافق۔ عملی منافق تو اس کو کہتے ہیں جس میں منافقین کی علامتیں پائی جائے، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور اسی طریقے سے قرآن نے بتایا جھوٹی قسمیں کھانا، بغیر تحقیق کے بات کو پھیلا دینا۔ یہ منافقین کی علامتیں ہیں، اس سے آدمی کافر نہیں بنتا، بس عملی منافق ہوتا ہے۔ اور ایک ہے اعتقادی منافق۔ اعتقادی منافق اس کو کہتے ہیں کہ اندر سے انسان منافق ہو اور بظاہر کلمہ پڑھے، اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ تو یہ جو منافقین تھے مدینہ منورہ میں، یہ اعتقادی منافق تھے، اور جو اعتقادی نفاق ہوتا ہے یہ کفر کا سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن میں ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے، اس سے اعتقادی منافق مراد ہے۔ تو یہاں مراد کافروں سے کون ہے؟ اعتقادی منافق۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے کفر کیا، یعنی منافق۔ وقالوا لاخوانہم، اور انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے متعلق، مسلمانوں کے بارے میں، بھائیوں سے مراد قومی بھائی ہے، چونکہ ایک علاقے میں رہتے ہیں، ایک قوم میں رہتے ہیں، تو اس اعتبار سے ان کو بھائی کہا۔ وقالوا لاخوانہم، اور انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں، کب کہا؟ اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، جب انہوں نے سفر کیا زمین میں، سفر پہ گئے، یا وہ تھے جہاد کرنے والے، غزاً غازی کی جمع ہے، جب وہ جہاد میں نکلے اللہ کی راہ میں، جب وہ کسی سفر پہ گئے، ان کو کوئی تکلیف پہنچی، کوئی حادثہ پہنچا، کوئی آزمائش آئی، تو کیا کہا ان کے بارے میں؟ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے۔ دیکھیں وہ وقت بھی گزر گیا، مسلمانوں پر مشکل وقت آیا، پھر اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما دیا، مسلمانوں کو اللہ نے طاقت نصیب فرما دی۔ تو یہ وقتی حالات ہوتے ہیں اور انسان کو سکھاتے ہیں، جیسے کہ شاعر کہتا ہے، تو سمجھتا ہے حوادث ہیں ستانے کے لیے، تو سمجھتا ہے حوادث ہیں ستانے کے لیے، یہ ہوا کرتے ہیں ظاہر آزمانے کے لیے، تندے عباد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے۔ اللہ نے فرمایا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے۔ وقت آنے پہ دیکھا انہوں نے، حالات بدل گئے، زندگیاں بدل گئی، اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما دیا۔ باقی موت اور زندگی کا جو مسئلہ ہے وہ تو ہمارا ایمان ہے، اللہ نے جہاں موت لکھی ہے موت آ کے رہے گی۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔